اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اے ایمان والو رسول دی دعا نو آپس وچ ایک دوسرے دے دعاواں دی طرح نہ بناؤ۔ رسول دی دعا اور ہے، تواڈی دعا اور ہے۔ ان لفظاں دے اور بھی بہت سارے معنی اور مفاہیم بیان کیتے گئے ہیں کہ دعا دا معنی ہے بلانا، دعا دا معنی ہے پکارنا، دعا دا معنی ہے طلب کرنا، اور اس دعا تو مراد یہ بھی ہے کہ جدوں تسی میرے محبوب دے نال کوئی گل کرنی ہوئے تو ادوں بھی میرے محبوب علیہ السلام نو انج نہ بلایا کرو جویں ایک دوسرے نو بلاندے جے، کیونکہ میرے محبوب دی شان تواڈے تو زیادہ ہے، لہذا جدوں بھی انہاں دے نال گل کرو انہاں دی بارگاہ وچ حاضر ہوو تو ادب اور احترام دے نال حاضر ہویا کرو۔ دعا دا معنی آواز بھی ہوتا ہے، فرمایا کہ جدوں میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ جاؤ تو آواز نیوی رکھیا کرو، تواڈی آواز میرے حبیب تو اچھی نہ ہوئے کہ جنی آواز دے وچ میرا محبوب گفتگو فرما رہا ہے تواڈی آواز اس تو نیچی رہنی چاہیے، بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور بھی اس سے بہت سارے معنی نے، لیکن جو اسا آج عرض کرنا ہے وہ ہے دعائے رسول، جو قرآن مجید فرقان حمید ظاہری لفظ نے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا نو آپس دے وچ ایک دوسرے دی دعاواں دی طرح نہ بناؤ، کہ میرے محبوب علیہ السلام دی جو دعا ہے اس دا اور مقام ہے، تواڈیاں دعاواں دی اور شان ہے۔ آقا علیہ السلام آپ دے کولوں دعا لینا، آپ دے کولوں دعا کروانا، آپ کا کسی دے واسطے دعا کر دینا بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ ایک ایسی بارگاہ ہے اور اللہ تعالیٰ دی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نو کوئی مجبور نہیں کر سکتا کہ اساں اللہ تعالیٰ دے کولوں کوئی چیز طلب کرنی ہوئے، ساری کوئی خواہش ہوئے، ساری کوئی حاجت ہوئے اور اسی یا کوئی بھی بندہ اللہ تعالیٰ نو مجبور کر دے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ نہیں انہوں میں ضرور ہی دینا ہے، کسے بندے کو ایسی پاور نہیں، کسے کو ایسی طاقت نہیں۔ آقا علیہ السلام دی شان مقام آپ کی عظمت اے وے کہ آقا علیہ السلام نے جدوں بھی اللہ کو طلب فرمایا خدا نے ضرور عطا فرمایا، کہ آقا علیہ السلام نے اپنے حبیب نو کدے محروم نہیں رکھیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب علیہ السلام میں تینوں اتنا عطا کراں گا تو راضی ہو جائے گا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو راضی کرنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ اے میرے حبیب تو میرے کو منگتا جا میں عطا کرتا جاواں گا، جنی دیر تو سوال کرتا رہے گا میں عطا کرتا جاواں گا، یہاں تک کہ تیرے سوال ختم ہو جان گے میری عطا پھر بھی باقی ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام میں شان عطا فرمائی ہے۔ اور ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرنا، ایک ہے کہ ابھی دل دے وچ سوچ لینا۔ دعا کرنا دل وچ سوچنا دے وچ فرق ہے کہ دل وچ سوچیا ہے اجے زبان تے نہیں لیا ہے، ہاتھ بلند نہیں کیتے،
الفاظ بیان نہیں کیتے، اجے لفظ نہیں بنے، گفتگو نہیں بنی، منہ وچوں آواز نکلی نہیں، ہاتھ بلند نہیں ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے دل وچ ارادہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انج کر دے تو پھر اچھی گل ہے۔ خالق نے فرمایا کہ میرے حبیب جویں تو آنا ہے میں اوویں کر دیاں گا، یعنی کہ دل وچ جو خیال آ گیا ہے، جو دل وچ تمنا آ گئی ہے، ابھی وہ زبان تے نہیں آئی، مالک نے فرمایا میں تینوں عطا کر دینا وا۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا کتنا خیال رکھدا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دی خواہش دا، انہاں دی چاہت دا کتنا خیال رکھدا ہے۔ فرمایا کہ ابھی میرے محبوب دی زبان تے نہیں آیا، لیکن چونکہ میرے حبیب دی مرضی بن گئی ہے لہذا اسی عطا کر دینے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام دے کولوں دعا لینا یہ سارے واسطے نہایت ہی ضروری ہے۔ آقا علیہ السلام دے کولوں دعا لینی چاہیے۔ اور جڑے یہود و نصارا نے یہ آقا علیہ السلام دی دعا نو تڑپدے سن کہ حضور آقا علیہ السلام کاش سارے واسطے دعا فرما دیں کہ جدوں کسے نو نیچ چھینک آئے نچ آوے تو جس نو چھینک آدھی ہے اس نو چاہیے ہے کہ وہ کہے الحمدللہ، کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، یا تمام تعریفاں اللہ تعالیٰ دے واسطے نے۔ اب جو اس دے کول موجود ہے، جس نے وہ سنیا ہے، وہ کہے گا یرحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم کرے۔ اب جڑے یہودی نے وہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے، آ کے بیٹھ جاندے نے اور جان بوجھ کے نچھا لیندے نے۔ اگر نچ نہیں آدھی تو نک دے وچ تیلا پا کے نچ لیندے نے کہ تاکہ سانو نچ آوے، اسی کہیے الحمدللہ اور حضور کہہ دیں یرحمک اللہ، تو اگر انہاں دی زبان وچوں نکل گیا تو اللہ تعالیٰ دی رحمت سانو مل جائے گی، کیونکہ وہ جانتے سن پہ، انہوں نے پتا سی آقا علیہ السلام دی شان دا، لیکن منتے نہیں سن، پہچان پوری سی۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے حبیب نو ایویں پہچانتے نے جویں کوئی باپ اپنے بیٹے نو پہچانتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا کہ میرے حبیب نو ایویں پہچانتے سن جویں کوئی اپنے بیٹے نو پہچان لیتا ہے۔ انہوں نے پتا سی کہ آقا علیہ السلام کی زبان دے وچوں جو نکل جانا ہے وہ اللہ نے ضرور پورا کرنا ہے، تو انہوں نے خواہشاں کرنیاں، لیکن جدو انہوں نے جان بوجھ کے انہی کوشش دے نال نچ لے لینی تو آقا علیہ السلام نے فرمانا کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ دونوں ہدایت دے اور تواڈے جڑے اعمال نے انہوں نے سدھار دے۔ تو چونکہ وہ ہدایت چاہتے نہیں سن تو انہوں نے اس دعا کا فائدہ نہیں ہویا۔ اگر وہ اس طلب کے نال بیٹھ جاندے کہ حضور دی دعا نکل گئی سانو ہدایت مل جائے گی، ہدایت ضرور مل جانی سی، لیکن چونکہ وہ ہدایت لیندے نہیں سن، ہدایت کا مطلب یہ سی کہ مسلمان ہو جان، تو مسلمان وہ ہوندے نہیں سن، چاہتے سن کہ صرف یہ یہودی دعا بھی مل جائے۔ حضور نے فرمایا کہ میریاں دعاواں میرے غلاماں واسطے وقف نے، میریاں جڑیاں دعاواں نے وہ میرے غلاماں واسطے وقف نے، اور جڑیاں میریاں خاص دعاواں نے میں اپنے خاص امتیاں نو ہی عطا کرنیاں نے، اور میں انہاں واسطے ہی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ آقا علیہ السلام دی مسجد شریف دی ایک جو خاتون ہے وہ صفائی کرتی سی۔ مسجد دی صفائی کرنا، مسجد نو صاف کرنا کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس حدیث پاک کو سانو معلوم ہوئے گا کہ سیاہ فام ہے اور اس نے مسجد دی آ کے صفائی کرنا۔ ایک رات نو اس کی موت واقع ہو گئی، چونکہ وہ عام سی، غیر معروف سی، اس کا کوئی اتنا بڑا قبیلہ بھی نہیں سی اور کوئی امیر خاتون بھی نہیں سی، تو چند مسلمانوں نے مل کے اس نو غسل کفن دے کے نماز جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے ایک دو دن تو بعد پوچھا، فرمایا کہ مسجد دے وچ ایک سیاہ فام عورت آندی سی جڑی مسجد کی صفائی کرتی سی، نظر نہیں آ رہی، تو کیوں، وجہ کیا ہے؟ عرض کی تھی کہ حضور وہ فوت ہو گئی ہے اور اس کا تو جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیتا گیا ہے،
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تسا مینوں کیوں نہیں دسیا؟ وہ فوت ہوئی سی تو مینوں دس دے، میں خود اودی نماز جنازہ پڑھانا۔ اور فرمایا کہ تسا مینوں کیوں نہیں دسیا؟ عرض کی کہ حضور اساں خیال کیتا کہ رات ہے تواڈے آرام دے وچ خلل آئے گا تو اساں اس نوں ضرورت محسوس نہیں کیتی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے ہن مینوں دی قبر تے لے جاؤ، ساڈا کو فوت ہو جاوے تو اسی اون دی قبر تے جانے ہاں اور ساڈے اوتے بڑے اعتراضات نے۔ اور حدیث پاک مسلم شریف دی ہے اور 956 نمبر حدیث پاک ہے، 956 یہ حدیث پاک کا نمبر ہے، کسی بھی جگہ دے اس حدیث پاک کو نکال کے اسی پڑھ سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں دی قبر تے لے جاؤ۔ آقا علیہ السلام ان دی قبر تے خود تشریف لے گئے، ان دی قبر تے جا کے ان دے واسطے دعا فرمائی۔ دعا فرمان تو بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان هذه القبور مملوءۃ ظلمۃ علی اہلها، فرمایا کہ جڑیاں قبراں نے، جڑے قبراں والے ہوندے نے انہاں واسطے بڑیاں اندھیریاں ہوندیاں نے، اندھیرے دے نال بڑیاں ہی ہوندیاں نے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُم بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا دے نال قبراں والیاں تے انہاں دیاں قبراں نو روشن کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ جدو میں دعا کرنا وا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو میری دعا نکلتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس اندھیری قبر نو روشن کر دیتا ہے، اس نو چمکا دیتا ہے، نور علی نور فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلیا کہ قبر تے جا کے دعا کرنا ساڈے نبی دی سنت ہے، اور دعا کرن دے نال صاحب قبر نو فائدہ ہوندا ہے۔ اسے واسطے ہی تو آپ نے فرمایا ہے کہ جب اسی دعا کرنے ہاں تو ساری دعا دی برکت دے نال اللہ اس قبر نو نور علی نور فرما دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث روایت ہے دوسری، ایک اور صحابی نے بیان فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے اس خاتون دے نال گفتگو فرمائی جیڑی وہ خاتون فوت ہو چکی ہے، جس کی قبر تے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے نے۔ آقا علیہ السلام نے اس دے نال گفتگو فرمائی، فرمایا ای العمل وجدت افضل، فرمایا کہ اے فوت ہونے والی ہے قبر وچ جا کے اللہ دی بارگاہ وچ سب تو زیادہ فضیلت والا کیڑا عمل پایا ہے؟ کہ قبر میں تو جا چکی ہے، اب قبر میں جب جانا ہے تو وہ تو سارا شیشہ ہو جانا ہے کہ ساڈے کیڑے عمل نے سانو کنا فائدہ دیتا ہے، کیڑے عمل نے سانو کنا نقصان دیتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اس خاتون کو پوچھ رہے ہیں، فرمایا کہ جیڑی قبر میں تو قبر میں آئی ہے کیڑا عمل ہے جڑا سارے تو زیادہ فضیلت والا تو ویکھیا ہے؟ اب جب آپ نے گفتگو فرمائی تو نال جڑے صحابہ کرام نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا یہ تہاڈی گل نو سنے گی؟ جیڑی قبر دے وچ ہے فوت ہو گئی، دفن ہو گئے، 2-3 دن گزر گئے نے، کیا تہاڈی یہ گفتگو نو سنے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تہاڈے نالوں او میری آواز زیادہ سن رہی ہے، اور فرمایا کہ اس نے کلا سنیا نہیں، اس نے مینوں جواب بھی دیتا ہے، اور انہوں نے جواب مینوں اے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں سب تو زیادہ فضیلت والا جڑا میں عمل ویکھیا ہے وہ مسجد دی صفائی کرنا ہے۔ کہ چونکہ وہ مسجد دی صفائی کرنی سی، اور اس صفائی دی برکت اسی ویکھ لو کہ اگر اس کی خبر حضور کو نہیں پہنچی تو آپ نے خود پوچھا ہے کہ وہ کتنے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا چل جاتا میں خود جنازہ ہوتا پڑھا گا۔ اب جنازہ ہو گیا، فرمایا میں ان کی قبر سے خود جاواں گا، خود جا کے ان دے واسطے دعا فرمائیے جس کی قبر تے اللہ دا محبوب خود آ کے دعا کرے، اور اس دعا دی وجہ ہے مسجد دی خدمت کرنا، مسجد نو صاف کرنا، او عمل اللہ دی بارگاہ کتنا مقبول ہوئے گا۔ اور آقا علیہ السلام کا جو آنا ہے وہ دس رہا ہے کہ جس قبر تے حضور آ جان گے وہ قبر روشن ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرما دے رہے کہ قبر میں لہرائیں گے
جدو اسی قبر میں جاواں گے اور حضور نے ساری قبر میں تشریف لانا ہے تو ایک دفعہ جڑا انہوں نے قبر میں آنا ہے اس جمک دے نال، اس جلک دے نال، اس طلوع دے نال، اس آمد دے نال حشر تک ساری قبر میں نور دے چشمے جاری رہنے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی دعا جس کو مل جائے بہت خوش قسمت ہے، اور یہ دعا ایسی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں کدے بھی اس کو رد نہیں کیتا جاتا۔ سیدتنا سیداتنا ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ نے اور غزوہ احد دے وچ شامل ہویا، آپ کا شوہر بھی شامل ہویا، آپ کے بیٹے بھی شامل ہوئے، اور جدو غزوہ مکمل ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے انہاں دی شان نو بیان فرمایا کہ دوران جنگ میں جدھر بھی ویکھدا سا ادھر ام عمارہ ہی مینوں نظر آندی سی، جدھر میں ویکھدا سا مینوں ام عمارہ ہی نظر آندی سی، اور آپ علیہ السلام نے انہاں واسطے دعا فرمائی، فرمایا کہ بارک اللہ علیکم من اہل بیت رحمکم اللہ اہل البیت، فرمایا کہ اے گھر والےو، یعنی کہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر والیاں واسطے دعا فرمائی کہ اللہ تانوں برکت بھی دے، اللہ تواڈے تے رحمت بھی فرماوے۔ آقا علیہ السلام دا وصال با کمال ہو گیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا دور آ گیا، مسلمہ کذاب دے نال جدو جنگ ہوئی ہے اس جنگ دے وچ بھی آپ شامل ہوئیاں نے۔ اس جنگ دے دوران جس وقت کافراں دا غلبہ آیا تو آپ دا ایک بازو مفلوج ہو گیا، زخمی بھی ہوئیاں اور ایک بازو جڑا سی وہ مفلوج ہو گیا، اور آپ واپس آ گئے، آپ کو کبھی پریشانی نہیں آئی۔ جدو آپ نے آقا علیہ السلام نے آپ کے واسطے دعا فرمائی، آپ کے گھر والے واسطے رحمت دی، برکت دی، تو آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کر دیا نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان نرافقک کا فی الجنہ، تسی دعا کرو کہ اللہ سانو جنت میں تہاڈی رفاقت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو جنت میں تہاڈی رفاقت عطا کر دے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ انہاں نو جنت میں میری رفاقت عطا کر دے۔ یہ بھی دعا فرما دیتی۔ آپ فرما دیا نے کہ اے جڑی دعا حضور نے ساڈے واسطے فرمائی ہے، دنیا دے جننے غم آ جان، جنیاں مصیبتاں آ جان، جنیاں پریشانیاں آ جان، وہ اس دعا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ میری زندگی میں کچھ بھی میرے نال ہو جائے، جدوں یہ دعا میرے یاد آتی میرے سب بھول جاتا ہے کہ میں جنت میں سانو حضور دا ساتھ مل جانا ہے۔ اور جس وقت آپ اس جنگ کے دوران آپ دا ہاتھ مفلوج ہو گیا تو واپس آئیاں نے، تو آپ دی بارگاہ وچ کوئی مریض آتا ہے، کوئی پریشان آتا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کیا کردیاں نے، وہ جڑا مفلوج ہاتھ ہے ان دے جسم دے جتھے تکلیف ہوتی ہے اتنے لاندیاں نے، دعا کردیاں نے، اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام دی دعا دی برکت کے جڑا ہاتھ دنیا دے کام کرن تو عاجز آ چکا ہے، مفلوج ہو چکا ہے، لیکن وہ ہاتھ کٹیجا ہے دین دے واسطے، اس کو چوٹ آئی ہے دین دے واسطے، اور وہ خاتون نے، وہ صحابیہ نے جنہاں نو برکت دی حضور نے دعا عطا فرمائی ہے، اور اتنی برکت ہے کہ جڑا انہاں دے جسم دے نال جس دا جسم مس ہو جائے، جنی مرضی تکلیف کیوں نہ ہوئے وہ بھی دور ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ آقا علیہ السلام دی دعا دیاں ایسیاں برکتاں نے کسے ایک تک محدود نہیں رہدیاں، آگے بڑھدیاں جاندیاں نے، تقسیم ہوندیاں جاندیاں نے، آگے لوگوں تک پہنچدیاں جاندیاں نے، اور یہ ایسی برکت ہے جڑی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شکایت پیش کی گئی کہ حضور یمن والیاں نے، یمن دے وچ ایک بندہ ہے اور خصعب اس کا نام ہے، اور اس نے یمن دے وچ ایک نواں کعبہ بنایا ہے کہ لوگ اس کا طواف کرن اس خانہ کعبہ دے مقابلے دے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 150 بندہ دیتا اور فرمایا کہ تسی جاؤ اور وہ کعبہ جڑا ہے اس کو ڈھا کے آؤ۔ آپ نے تیاری کر لی، جان لگے نے، تو
جان لگیا بالکل روانہ ہونے تو پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کرتے ہیں حضور چھوٹی جی پریشانی ہے. فرمایا کیا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جدو میں گھوڑے تے بہنا وا تے میرے کو بیٹھا نہیں جاتا، میں ڈگ پینا. اسی اندازہ لگا لو کہ سپاہ سالار جس کو بنایا گیا ہے اور اس کی یہ حالت ہے کہ گھوڑے تے بہ نہیں سکتا، گھوڑے تے بہتا ہے تو ڈگ پیندا ہے. اب جدو حضور نے سپاہ سالار بنایا ہے ادو بھی تو کہہ سکتا سی کہ حضور میرے کو یہ کام نہیں ہوتا، کسی اور نو کہہ دیو. تیاری مکمل ہو گئی ہے، روانگی سے پہلے حضور کی بارگاہ میں آئے نے اور آقا علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے لوگوں کی ہدایت کے واسطے آئے نے. کوئی آپ گھڑ سواری سکھاون تو نہیں آئے، تو پھر حضور کی بارگاہ میں کیوں آیا ہے؟ وہ جانتا سی کہ ساڈا جڑا حل ہے اتھے ہی ہونا ہے، سارے حل اتھے ہی ملنے نے، ساریاں عطاواں اتھے ہی ہونیاں نے. اگر اللہ کو بھی کچھ لینا ہے تو در یہی ہے جس در تو ملنا ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے آپ نے دعا فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا. فرمایا کہ اے اللہ اس نو ثابت قدمی عطا کر دے اور اس نو ہدایت دین والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے. سوال ایک کیتا ہے، عطاواں تین ہوئیاں نے. یہ حضور دی بارگاہ ہے. آقا علیہ السلام دی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ وچوں منگیا تھوڑا جاتا ہے ملدا زیادہ ہے. دنیا داراں دیاں جڑیاں بارگاہ والے ایسیاں نے کہ منگی دا زیادہ ہے کہ زیادہ منگا نے چلو کچھ تو ملے گا، لیکن حضور دی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ تھوڑا منگی دا ہے زیادہ ملتا ہے. اور اسی جنہ بھی مانگ لئیے وہ تھوڑا ہوتا ہے، کیونکہ اسی منگنا ہے اپنی سوچ دے نال، اونا دینا ہے اپنی عطا دے نال. اور وہ تو اللہ تعالیٰ دے کل خزانیاں دے وارث نے، وہ تو اللہ تعالیٰ دے کل خزانیاں دے وارث نے، انہاں کول تو کمی ہی کوئی نہیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہم ثبتہ، اے اللہ اس کو ثابت قدمی عطا کر دے. وہ کہتے نے گھوڑے تے سوار ہوئے نے، گئے نے جنگ لڑ کے مقابلہ کر کے وہ جھوٹا بیت جڑا کعبہ بنایا اس کو ڈھا کے واپس آ گئے نے. کہتے نے مینوں پتہ ہی نہیں کہ میں کدے گھوڑے تو گریا بھی یا کہ نہیں گریا. اور فرمایا کہ ہادیان، اے اللہ یہ جدھر جدھر جاوے ادھر ہدایت منڈتا جاوے. مہدیان اور خود بھی ہدایت والا ہو جائے کہ خود بھی ہدایت تے رہے اور جدھر جاوے ادھر بھی ہدایت منڈے اور جڑا اندے نال مل جاوے اس کو بھی ہدایت مل جاوے. مہدی اس کو کہتے ہیں جڑا دنیا نو بھی ہدایت دے، ہدایت دین والا بنا دے. آقا علیہ السلام آپ علیہ السلام زیادہ عطا کرتے ہیں. اس واسطے کہتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. کہ حضور دی بارگاہ وچوں اگر قطرہ منگیے نہ تو حضور دریا عطا کر دیتے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ اسی منگیے اور ضرورت اس چیز کی ہے کہ سانو منگنا آ جائے. آقا علیہ السلام دی جو دعاواں نے انہاں دی بہت زیادہ برکات نے اور صحابہ کرام علیہ رضوان انہاں دعاواں نو ترسدے سن، تڑپتے سن کہ کاش کہ حضور دی دعا میرے واسطے ہو جائے، کاش کوئی ایسی دعا ہوئے کہ جنہی میرے واسطے نکل جائے. آقا علیہ السلام نے صحابی رسول نے سیدنا عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اساں ایک صحابی رسول دی نماز جنازہ وچ گئے. آقا علیہ السلام نے خود اس دی نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ پڑھان دے دوران آقا علیہ السلام نے اس میت واسطے دعا فرمائی، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعیذہ من عذاب القبر او من عذاب النار. دعا علیہ السلام نے پڑھی
کہ اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، یہ گناہ دور کر دے، اس کو رحمت کر دے، اس کو صاف پاک طیب اور طاہر کر دے۔ لمبی دعا ہے اور بہت زیادہ زمانی ہے۔ آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت دعا منگی، فرمایا کہ دنیا دے گھر نالوں اینو چنگا گھر دے دے، دنیا دی زوجہ نالوں بہترین اس نو زوجہ عطا کر دے، یہ جڑے دنیا دے گھر والے اہل و عیال سے انہاں تو چنگے اینو اہل و عیال کر دے، عطا کر دے، اینو جنت دے وچ مکان دے دے، اینو دوزخ تو بچا لے، اس نو عذاب تو بچا لے۔ یہ دعا فرمائیے۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ جڑے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے یہ دعا منگی ہے اور جب میں سنیا ہے تو میرا دل کرتا سی کہ کاش میں مریا ہوندا، میرا جنازہ آندا اور حضور کھڑے ہو کے پڑھاندے اور یہ دعا میرے واسطے مانگ رہے ہوتے۔ اتنی طلب ہے سانو، زندگی دی طلب ہے، اور وہ مر کے حضور کے قدماں میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ جب اسی انہاں قدماں میں آ جانا ہے تو اسا آنا مر کے ہے، جانا زندہ ہو کے ہے، اور ایسی زندگی ملنی ہے کہ جے زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی نو پھر کبھی موت نہیں آئے گی، ایسی بقا ہے کہ جس بقا تو بعد کبھی فنا نہیں آئے گا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ محترمہ لے کر آئیاں چھوٹے جہلے اور عرض کی تھی کہ حضور اس بچے واسطے دعا کرو۔ آقا علیہ السلام نے اس بچے دے سر تے ہاتھ پھیریا، فمسح رأسہ، آپ علیہ السلام نے ان دے سر دے اتے ہاتھ پھیریا، ودعا لہ، اور ان دے واسطے برکت دی دعا کی تھی کہ اے اللہ اس بچے نو برکت عطا کر دے۔ اب وہ بچہ بڑا ہو گیا ہے تو لین دین تجارت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے نے، جلیل القدر صحابی خود نے، اور بازار میں جدوں کو لین دین دا معاملہ آندا ہے تے انہاں کول جاندے نے، کہندے نے کہ تساں ساڈا مال آدھے مال وچ شامل کر لو، کیونکہ تواڈے واسطے حضور نے برکت دی دعا فرمائی ہے، تواڈے مال وچ برکت آنی ہی آنی ہے، تواڈے مال دے نال ساڈے مال وچ بھی آ جائے گی، یعنی کہ جیڑی برکت حضور نے تانوں عطا کیتی ہے اس برکت وچوں سانوں بھی مل جائے گی۔ اور بیان کیتا جاتا ہے کہ جدوں بھی یہ کوئی کاروبار کرتے سن تو اٹھاں دے بھر کے منافع لے آندے سن کہ انہاں اللہ تعالیٰ انہاں نوں دنیا دے اعتبار دے نال منافع عطا کرتا سی۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ سیدنا عروہ بارکی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک سونے کا سکہ دیتا، فرمایا کہ جاؤ اور اس کی ایک بکری خرید کے لے آؤ۔ آپ گئے بازار میں جا کے آپ نے اس سونے کے سکے دیاں 2 بکریاں خریدیاں۔ ایمانداری بھی اس وچ بڑی آتی ہے۔ 2 بکریاں خرید لیاں، اوتھے ہی کھڑے ہو گئے نے اور ایک بکری ایک سکے دی بیچ دیتی ہے۔ اب اگر ساڈے جیسا عام انسان ہوتا اس نے کہنا سی کہ مینوں تو ایک ہی سکہ ملیا ہے، تو بکری دا حکم ہے تو سکہ تو میرا منافع ہے، میں کاروبار کیتا ہے تو میں رکھ سکنا، رکھ بھی سکتا سی کول، کوئی ویکھ بھی نہیں رہا کہ اس نے 2 بکریاں لیا نے کہ بیچ دیتی ہے، تجارت ہے۔ لیکن اس نے کیا کیتا ہے، اس نے تھوڑے منافع نہیں دیکھا، کیونکہ انہوں پتا سی کہ اگر میں تھوڑے منافع تے وک گیا تو بڑا نقصان ہو جانا ہے۔ سانو یہی مسئلہ ہے کہ اسی تھوڑے منافع پیچھے وک جانے ہیں اور جڑا بڑا منافع ہے وہ ضائع کر دینے ہیں۔ اب اس نے وہ سکہ بھی لیا اور بکری بھی لئی اور حضور دی بارگاہ میں پیش کر دیتی کہ حضور اے وہ سکہ جڑا تساں عطا فرمایا سی اور اے وہ بکری جڑی میں خریدیاں نے 2 خریدیاں نے، ایک بیچ دیتی ہے اور دوسری جڑی ہر چیز تہاڈی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تینوں برکت عطا کرے، فرمایا کہ اللہ تینوں برکت عطا کرے۔ اب اس تو بعد بخاری شریف حدیث پاک ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عروہ بارکی رضی اللہ تعالی عنہ اگر مٹی بھی خرید لینا سی پھر بھی انہوں منافع ہوتا سی،
کہ آقا علیہ السلام دی دعا دی برکت سی کہ اس نے مٹی بھی خرید لی ہے تو اس کی مٹی بھی انہیں نقصان نہیں دے گی، کیونکہ برکت حضور نے عطا کر دیتی ہے۔ دعا آقا علیہ السلام دی مل گئی ہے، اور جس نو آپ دی دعا مل جائے اس نو کوئی کمی نہیں رہتی۔ اس واسطے کہتے ہیں کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ آقا علیہ السلام دی دعا نکلتی ہی ادو ہے جدو قبول ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن شماسہ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ وچ ایک مسئلہ پوچھن واسطے حاضر ہویا، اور جس وقت میں پہنچیا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے میرے کو پوچھا کہ تو کتھوں آیا ہے؟ میں عرض کی کہ حضور میں مصر دے وچوں آیا ہاں، اور اسی ایک جنگ تے گئے ہوئے سن، جہاد کرن واسطے گئے ہوئے سن۔ تو آپ نے فرمایا کہ جڑا تہاڈا سپاہ سالار سی وہ کیویں دا سی، اس نے تہاڈے نال کی سلوک کیتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں عرض کی کہ اماں جی انہوں نے ساڈے نال بڑا اچھا سلوک کیتا ہے، ساڈا خیال رکھتے رہے نے کہ سانوں انہاں تے کوئی شکایت نہیں، اسی انہاں تے راضی ہاں، انہوں نے ساڈے نال جو تعاون کیتا ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندیاں نے کہ میں آقا علیہ السلام دے کولوں سنیا ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہم، دعا ہے آقا علیہ السلام دی، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ، ومن ولی من امر امتی شیئا فرافق بہم فرفق بہی۔ مسلم شریف دی 4826 نمبر حدیث پاک ہے، اور آپ علیہ السلام نے دعا فرمایا کہ اے اللہ، جس بندے نو میری امت دے کسے بھی چیز دی ذمہ داری دیتی جائے، انہوں نے سارے ذمہ دار ہاں، اسی کہنے ہیں کہ صرف حکمران ذمہ دار نے، اسی ذمہ دار نہیں ہیں، جو حاکم ہے وہ بھی ذمہ دار ہے، یہ نہیں کہ حکمران ذمہ دار نہیں ہے، وہ حکمران نے سارے ملک دے، وہ سارے ملک دے ذمہ دار نے۔ اسی اگر ایک پیٹ دی ذمہ داری ساڈے تے آ گئی سی وہ ذمہ دار ہاں، اور اگر ساڈے تے ساڈے گھر دی ذمہ داری آ گئی ہے تو اسی اپنے گھر دے ذمہ دار ہاں۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ حاکم ہے، کسے نہ کسے دے اوپر وہ حاکم ضرور ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرداں نو عورتاں تے حاکم بنایا ہے، تو ہر مرد عورت تے تاں لازمی حاکم ہے، اور قرآن پاک دا فیصلہ ہے، اور اپنی اولاد دے بھی اسی حاکم ہاں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جس کو زیادہ عہدہ دے دیتا ہے وہ زیادہ حکومت ہے، زیادہ اس کا جو حساب کتاب ہے، کوئی وزیر بن گیا، ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی صدر بن گیا، پورے ملک کا حاکم بن گیا ہے، تو یہ سارے واسطے برابر ہے جو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اور یہ دعا ہے آقا علیہ السلام دی۔ آپ نے دعا کیا فرمائی؟ فرمایا کہ اللہم من ولی من امر امتی شیئا، کہ اے اللہ جس بندے نو میری امت دے کسے بھی کام دی ذمہ داری دیتی گئی، اور ان دے جڑے ماتحت آ گئے، اگر او انہاں اتے سختی کرے تو بھی ان دے سختی کریں، اگر انہاں اتے سختی کرے تو بھی ان دے سختی کر، لیکن اگر ایسا شخص کہ جن دے اوپر میری امت دے کسے بھی کام دی ذمہ داری آ گئی، اور فرمایا کہ اس نے انہاں دے نال شفقت کیتی، پیار کیتا، مہربانی کیتی، حسن سلوک کیتا، انہاں دے واسطے آسانی کیتی، تو بھی ان دے واسطے آسانی کر۔ یعنی کہ اے او دعا ہے جو آقا علیہ السلام دی اساں سارے حاصل کر سکنے ہیں۔ آقا علیہ السلام دی اور بھی بہت ساری دعاواں نے کہ جہڑیاں ڈائریکٹ سانو مل سکدیاں نے اگر اسی انہاں نو لینا چاہیے تا، اگر اسی انہاں دعاواں نو حاصل کرنا چاہیے، انہاں برکتاں نو، انہاں رحمتاں نو، انہاں عطاواں نو، تو سانو مل سکدیاں نے، لیکن ضرورت ہے کہ اسی انہاں چیزاں نو اپنائیے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے وہ کریے، اس دے مطابق چلیے تو دعاواں خود سانو مل جان گیاں، اور وہ برکات آقا علیہ السلام دی ایسی برکتاں نے، ایسی رحمتاں نے کہ جڑیاں کبھی نہ ختم ہونے والیاں نے۔ خلق کائنات نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا
کہ اے میرے حبیب میں انہاں نوں کیویں عذاب دیواں تو انہاں وچ موجود ہے. تو آقا علیہ السلام دی موجودگی دی سب تو زیادہ سب تو بڑی برکت دے کہ ساڈے تے عذاب نہیں آندا. اور اللہ تعالیٰ نے سانو محفوظ کیتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جو آقا علیہ السلام دی دعاواں ویکھیاں اللہ تعالیٰ دیاں عطاواں ویکھیاں تو آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کردیاں نے ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تانوں کدے نہیں ویکھیا تساں اللہ کولوں کچھ طلب کیتا ہوئے اس نے عطا نہ کیتا ہوئے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر اس دنیا تے موجود ہاں تو تواڈے واسطے بھی بہتری ہے. اگر میں اس دنیا تو چلا جاواں تو تواڈے واسطے ان دے وچ بھی خیر ہے. اب وہ خیر کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اپنے روزہ پا کے چواں گا تواڈے اعمال میرے تک پہنچتے رہن گے, تواڈیاں خبراں میرے تک پہنچدیاں رہن گیاں میرا کیڑا امتی کی کر رہا ہے. اگر میرا کوئی امتی نیک کام کرے گا اور ان دی نیکی دی خبر میرے کو پہنچے گی میں ویکھاں گا خوش ہواں گا ان دے واسطے دعا کراں گا. تو آقا علیہ السلام ہن بھی ساڈے واسطے دعاواں کر رہے ہیں. ضرورت یہ ہے کہ اسی وہ دعاواں لویے اور انہاں دعاواں نو حاصل کرن دی کوشش کریے. اور اگر وہ سانو دعاواں مل گئیاں تو ساری دنیا بھی کامیاب ہے, ساری آخرت بھی کامیاب ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.